بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ تو آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے غزوہ بدر کے واقعات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کی لشکر کی آمد کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ اور مہاجرین کے اکابرین سے مشورہ کر کے آگے بڑھ کر دشمن سے مقابلہ کرنے کا پروگرام بنایا اور 313 مجاہدین پر مشتمل اسلامی لشکر کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچ گئے، جو کہ مکہ سے 80 میل دور واقع تھا۔ اسلامی فوج بے سر و سامانی کا شکار تھی۔ اس کے پاس صرف 70 اونٹ اور گھوڑے تھے اور سامان جنگ کی بھی شدید قلت تھی۔ اس کے مقابلہ میں کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی، جن میں سے اکثر آہنی لباس میں ملبوس تھے۔ اس طرح تعداد کے لحاظ سے بھی کفار مسلمانوں سے 3 گنا تھے، یہاں تک کہ دونوں افواج کی جنگی پوزیشن کا تعلق تھا۔ قریش مکہ نے پہلے پہنچ کر بدر کے میدان میں جنگی نقطہ نظر سے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسلامی سپاہ جس مقام پر خیمہ زن ہوئے وہاں پر ریت کی کثرت تھی، تاہم مسلمانوں نے ایک چشمہ پر قبضہ کر لیا۔ خدشہ تھا کہ جنگ کے دوران ہوا کے ساتھ ریت اڑنے سے مسلمانوں کو دقت پیش آئے گی، مگر جہاں پر نصرت الہی ہو تو وہاں کیا کہنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے وہاں بارش ہوگی، جس سے ریت بیٹھ گئی اور کفار کے علاقہ میں چکنی مٹی گیلی ہو جانے سے وہاں کیچڑ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دوسرا ہے 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جہاد کی تلقین کی اور جنگ کے لیے صف بندی کر لی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ ان کے مقابل ان کے اپنے بھائی قریبی رشتہ دار صف آرا تھے۔ فوج کو ترتیب دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے لیے دعا فرمائی اور کہا، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے آج پورا کر۔ اگر تیرے یہ چند بندے مٹ گئے تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا نہیں رہے گا۔ عام لڑائی سے پہلے دونوں لشکروں کے بہادروں نے انفرادی مقابلے کیے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ کو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد دونوں افواج میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر شجاعت دکھائی۔ بالآخر کفار کو شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ جنگ میں مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے، جبکہ قریش کے 70 افراد مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے، جن میں عقیل بن ابی طالب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ سے بہت اچھا سلوک کیا، ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا، مگر جو فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے ان کو 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ تو بس میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ تھے غزوہ بدر کے 2 اسباب، 2 واقعات، جس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیسے جذبے سے یہ جنگیں لڑیں، اور اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود، جنگی پوزیشن کمزور ہونے کے باوجود، پھر بھی جذبہ جہاد ان میں سے کم نہ ہوا، اور جب فتح یاب ہوئے تو تب ان کا قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت اعلیٰ مثال ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والسلام۔